لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. اور اس مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق لوگوں کو ہدایت کرتی ہے اور حق کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کرتی ہے. محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ منہج سلف کو اجاگر کرتی ہے کہ سلف کا منہج اور منہج سلف کتنا صحیح اور درست راستہ ہے کہ جو دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے لوگوں کو ہدایت توحید کی طرف بلانے کے لیے واحد ذریعہ ہے. ہم نے اس درس میں ان دروس میں ایک بات نہیں دو باتیں سیکھی تھی. پہلا کہ عمل کرنے سے پہلے علم کی اہمیت، بنا علم کے آدمی عمل نہ کرے. اور دوسرا تھا کہ کون سا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے. تو اس میں ہمیں پتہ چلا تھا ایو اعمالی احب الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک میں محبوب بندہ بن جاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کے جواب میں عبادت بتایا کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کو حاضر رکھتے ہوئے عبادت کرو. یہ اسلام کا علم حاصل کرنے کا مقصد بھی ہے. اب جو محبت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے یا ہم اس سے کرتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے؟ ہر عمل کا ایک پھل ہوتا ہے اور ہر پھل ایک درخت کا جنس ہوتا ہے. تو جو شخص اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے، اس کا محبوب بندہ وہ بن جاتا ہے. اور جو شخص اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے غضبناک ہوتا ہے. تو تمہارا اللہ رب العالمین سے محبت کرنا کیسا؟ ہمارا اللہ رب العالمین سے محبت کرنا کیسا؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا کیسا ہے؟ ظاہر سی بات ہے سب بولیں گے اچھا ہے اور سبھی کرتے ہوں گے، لیکن ہمارا اللہ رب العالمین سے محبت کرنا کوئی شان ہی نہیں ہے. ہم مطمئن ہیں اس پر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے اعمال بہت ہلکے ہیں. اصلی شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے. ہمارا اللہ رب العالمین سے محبت کرنا اور اللہ رب العالمین کا ہم سے محبت کرنا دونوں میں بہت فرق ہے. جب اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا تو ہمارے اعمال ایسے ہوں گے، ہمارے اعمال کو دیکھ کے محبت کرے گا. ابھی ہم اللہ رب العالمین سے محبت کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اپنے اعمالوں کی خبر نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین جب بندے سے محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اسے جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا، اسے اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے گا، اسے اپنی رضا سے اس کو اپنی رضا عطا فرمائے گا اور رضا کو اور بڑھا دے گا. اور اللہ رب العالمین جس سے ناراض ہو جائے گا، جس کو اپنا دشمن سمجھے گا، اس کو جہنم میں گڑے کا مالک بنا دے گا اور اس کو ایک خاص عذاب سے دوچار کرے گا. تو ایک مسلمان کو سب سے پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں جس سے اللہ رب العالمین سے محبت کرے. تو وہ سارے عبادت والے اعمال ہم کو کرنا ہے. اب اس کی علامت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کر رہا ہے؟ اس میں بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. محبت کے ثمرات میں سے یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اذا احب اللہ ابدا وضع له القبول وان وفي الارض، کہ اللہ رب العالمین جب کسی سے محبت کرتا ہے تو زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں. اس کے اعمال کے قبول کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگ اس کے تعلق سے اچھا گمان رکھتے ہیں، لوگ اس کے تعلق سے کسی بھی غلط بات یا اس کا رجحان پیدا نہیں ہونے دیتے، لوگ اس کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جہد روشن ہو جاتی ہے، اس کی ساری سمتیں روشن ہو جاتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں آپ شریک تھے، وہاں موجود لوگوں نے اس جنازے کی تعریف کی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جنت اس پہ واجب ہو گئی. لوگوں نے تعریف کر دی تو جنت واجب ہو گئی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس جنازے میں لوگ اس کی برائی کر دیں تو وہ جہنم کا مستحق. تو اللہ رب العالمین کی محبت کی علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگ اس سے محبت کرنے لگے.
لوگ اس کے تعلق سے اچھا گمان رکھنے لگیں گے، لوگ اس کے قریب جائیں گے، لوگ اس سے اچھا رجحان رکھیں گے۔ ابن قتادہ کا قول ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت کی علامت یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور ابن اوفی کا کلام ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کا رزق اچھا ہوگا، اس کی زبان نیک ہوگی۔ یہ علامتیں ہیں انسان کی دنیا میں پہچان کی، وہ اپنا مشاہدہ خود کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا عمل اس کا رزق اچھا ہوگا اور اس کی زبان نیک ہوگی۔ ابن قتادہ کا قول ہے کہ جو بندہ کوئی اچھا عمل کرے، کوئی برا عمل کرے، اللہ رب العالمین اس کو اس کی چادر ضرور پہنائے گا۔ اگر برا عمل کرے گا بری چادر پہنائے گا، اچھا عمل کرے گا اچھی چادر پہنائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کروں گا، اتنی عبادت کروں گا، اتنی عبادت کروں گا کہ مشہور ہو جاؤں۔ اور وہ عبادت کرنے لگا، خوب نمازیں پڑھنے لگا، مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتا، سب سے آخر میں مسجد سے نکلتا۔ 6-7 مہینے تک اس نے یہ عمل کیا، لوگوں نے فوراً کہہ دیا دیکھو کیا ریاکاری کر۔ اس کو جیسی یہ بات کی خبر لگی، اس نے بولا یہ تو بڑا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس نے فوراً نیت کو اپنی بدلا۔ اب اس نے کیا نیت کیا؟ اب میں سارے عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے کروں۔ تو اس نے ان عملوں میں کوئی بڑھوتری نہیں کی، وہی عمل وہ کر رہا تھا، اور لوگوں کی رائے بدل گئی، لوگ اس کے تعلق سے اس کو محبت رکھنے لگے، اچھا گمان رکھنے لگے، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت کی علامت ہے کہ لوگ اپنے ہر تعلق سے اچھی رائے رکھیں گے۔ حسد کا معاملہ الگ ہے، حسد میں آدمی کوئی رائے نہیں رکھتا، اس کے دل میں حسد ہے، سب برائی ہے، لیکن جو جن کے دل حسد سے پاک ہے وہ ہمیشہ آپ کے تعلق سے اچھی سوچ اچھی وہ رکھیں گے۔ تو ہم نے منہج سلف میں یہ چیز سمجھی تھی کہ سب سے پہلے عمل سے پہلے علم حاصل کیا جائے، اور جب عمل کیا جائے تو عمل میں سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اسلام کا مقصد، اسلام کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت اچھے انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کریں۔ اور جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سے محبت کریں، تو اس محبت کی علامتیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب اس میں ایک خاص عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ ہمیشگی والا عمل۔ وہ عمل جس میں ہمیشگی ہو، اللہ رب العالمین کو اس عمل سے زیادہ پسند ہے جو بہت بڑا ثواب والا عمل ہے، لیکن اس میں ہمیشگی نہ ہو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ فرمانبرداری کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے اور خدمت کو لازم پکڑتا ہے اور چکر پہ چکر لگاتا جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب بڑھے گا، لیکن اس شخص کی طرح نہیں کہ جو خدمت کو لازم پکڑتا ہے اور اس میں چھوڑ دیتا ہے، جو عمل کو ترک کر دیتا ہے۔ اس کی مثال اہل علم نے ایسی دی ہے کہ جو محبت کرے اور پھر منہ پھیر لے، ایسا شخص مذمت اور بے وفائی کے در پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے، ہم نے قرآن مجید احادیث مبارکہ میں یہ وعظ و نصیحت اور یہ تنبیہ پڑھی ہے، ڈانٹ ڈپٹ سنی ہے، کس کے تعلق سے؟ حفاظ کے تعلق سے، کہ جو قرآن کو یاد کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ڈانٹ لگائی، کیوں؟ کیونکہ عمل چاہے تھوڑا ہی ہو، اگر وہ ہمیشگی والا ہوگا وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، بشرطے کہ بہت بڑے بڑے عمل کرے لیکن کبھی کبھی کرے۔ تو عبادت میں ہم نے جو چیز سیکھی ہے آج کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اگر عبادت کریں تو کیسی عبادت ہو؟ جو بھی عبادت کرے اگرچہ تھوڑی ہو لیکن ہمیشگی والی ہو، اگرچہ تھوڑا سپارہ پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھے، روز پڑھے، ہے نا؟ ایسا نہیں کہ آج پڑھ لیے اور پھر چھوڑ دیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اپن بھول جائیں گے، اور جب بھول جائیں گے تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ با وفا نہیں ہوگا، بے وفا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں با وفا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور منہج سلف پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا